بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. تعلمون تم اپنے محقق اور اپنے معتبر اور اپنے جو ہے دیانتدار لوگوں کے پاس علماء کے پاس بیٹھو اور اس کی تحقیق کرو اور ان اداروں سے گویا کے تحقیق کرو جو جن اداروں سے تم وابستہ ہو جن پر تمہارا گویا کے اعتماد ہے. بہرحال دوستو آج جو ہے دین کے نام پر ہمارے ایمانوں کا اور ہمارے گویا کے جو ہے عقیدوں کا اور ہمارے اعمال کا گویا کے جو ہے یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل اس نے جنازہ نکال دیا. اور نئی تعلیم نے نئی تعلیم کون سی تعلیم؟ جو بے دینی کی تعلیم، اخلاقیات سے پوری تعلیم، اس تعلیم سے وابستہ ہو کر دوستوں اور ہم نے اپنی نسلوں کا واقعی ستیاناش کر دیا. یاد رکھو کوئی بھی علم کوئی بھی واقع فن برا نہیں ہے. بری بات یہ ہے اس فن کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو خواص ہے، اس کی جو تاثیرات ہیں اس کو اپنی زندگی میں لینا. سمجھی یہ چیز انگریزی بری نہیں ہے، انگریزیت جو ہے کہ بری ہے. انگریزی سیکھو، ڈاکٹریٹ بنو، اپنے جو ہے کہ نونہالوں کو یہ تعلیم دو، لیکن میرے دوستوں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، بغیر اس کے ان کو جو ہے کہ ہم ایسے راستے پر ڈال رہے ہیں جو راستہ جنت کا نہیں ہے، جو راستہ ابو بکر و عمر کا نہیں ہے، جو راستہ عثمان و علی کا نہیں ہے، جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کا راستہ نہیں ہے. وہ راستہ گویا کہ غیروں کا ہے، وہ تباہی کا راستہ ہے. اس لیے ہم اپنی اور اپنے نونہالوں کی گویا کہ فکر کریں، اپنے ایمان کا وقع کریں. سمجھے تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ایمان اور اسلام کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں. ایک طریقہ وہ. دوسرا طریقہ ایمان اور اسلام میں لانے کا یہ ہے جی آج ہم ایسی خرافات میں، ایسی برائیوں میں، خاص طور سے بیماری اور سود کا لین دین اور سود کا کاروبار ترقی کے نام پر کہ اس سے ہماری زندگی میں ترقی آئے گی، ہماری ویلو بڑھے گی، ہماری قدر و قیمت بڑھے گی. میرے دوست اور بھائیوں سود اس لیے لینا کہ ہماری ترقی ہو، بالکل اس کی گویا کی گنجائش نہیں. آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سود کا لینا اور دینا، اس کا ایک پیسہ، اس کی شناخت، اس کی قباحت اور اس کی برائی کیسی ہے دوستوں؟ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. کون بے غیرت ہوگا؟ کون بے حیا ہوگا؟ کون وہ ذلیل اور وہ کمین انسان ہوگا جو اپنی معزز اور محترم ماں کے ساتھ اس قسم کی حرکت کے لیے تیار ہوگا؟ بے ایمان ہوگا، وہ اس حرکت سے بھی نہیں چوکے گا. لیکن جس کے اندر غیرت ہوگی وہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرے گا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اس ناپاک چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، ان ناپاک رکنوں سے اپنی نسلوں کو بچائیں اور اپنے واجب پیٹ کو بچائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت جو ناپاک اور حرام رکنوں سے تیار ہوگا وہ گوشت اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت کے حوالے ہو، بلکہ وہ جہنم کے بیٹھے حوالے ہوگا. اس لیے ہم اپنے معاملات کی صحت کو بھی بیٹھتے ہیں، ہم اپنے معاملات کی جانکاری بھی بیٹھے حاصل کریں. میرے دوستوں کہاں یاد رکھو بینک کا جو سود ہے وہ کسی بھی طریقے سے
کوئی بھی شکل سے اس کے جواز کی شکل نہیں ہے، سوائے ان شکلوں کے جو شاید اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے کہ سبسڈی اس کے اندر دی جائے اور وہ سود بھی سبسڈی کے برابر ہی ہے۔ 50,000 کا لون ہے، 10,000 کی سبسڈی ہے اور 10,000 کا اس پر اگر بیاج ہے تو چلو وہ سبسڈی گوا کے بیاج میں گئی اور 40,000 آئے اور 40,000 تو 10,000 گویا کہ آئے ہی نہیں۔ ایسی کوئی شکل بنتی ہے اس کی گنجائش ہے میرے دوستوں، باقی اور کوئی شکل گویا کہ اس کے جواز کی، نہ اس بینک کی نہ اس بینک کی، نہ گاڑی کے نام پر، نہ گویا کہ جو کھیتی کے نام پر اور نہ مکان کے نام پر اور نہ کسی اور ترقی کے نام پر کوئی گویا کہ شریعت نے یہ گنجائش نہیں دی ہے۔ واقع کرنا اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ حرام کی چیز لے کر کے اپنے آپ کو اسے پالنا اور ترقی دینا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم جہاں اپنے عقائد کو اور اپنی عبادات کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، وہ اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کی کوشش کریں، وہاں اپنے اخلاق کو بھی دوستوں ہمارے اخلاق کو ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارا پڑوسی کے ساتھ، ہمارا باپ کے ساتھ، سمجھے ہمارا بیٹے کے ساتھ، سمجھے ہمارا شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ان کے اخلاق اور ان کے جو عادات کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے باپ ہماری بد اخلاقی سے با کے ناراض ہو، باپ ہماری بدمعاملگی کی وجہ سے وہ با کے ناراض ہو اور اندر ہی اندر ٹوٹتا ہو، اس کا باپ اس درجے با کے ناراض اور ٹوٹتا ہو، دوستو وہ تیاری رکھے اس بات کی کہ اس کو بھی مرنے سے پہلے انہی حالات سے گزرنا پڑے گا جن حالات سے آج میرا باپ واقع جو ہے میرے معاملات کے ساتھ گزر رہا ہے اور جن کو وہ واقع بھول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور کبھی اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ بد اخلاقی اور ان کی خدمت نہ کرنا میرے دوستو اس کی سزا خداوند قدوس دنیا میں جا کے اس کو عطا کرتے، دنیا میں اس کو دیتے، اس کو بتلاتے، دیکھ تم نے تیرے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، یہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ وہی جا کے عمل کر رہا ہے جو تم نے تیرے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے ایک شخص کو اس کا بیٹا مارنے لگا، مار رہا ہے اور اس کو دھک کے دے کے بستی سے باہر کر رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، مار کھا رہا ہے مسکرا رہا ہے، مار کھا رہا ہے مسکرا رہا ہے۔ ایک جگہ پر جا کر اس نے بیٹے سے کہا بیٹا اب بس کہا کیوں؟ کہا میں بھی اپنے باپ کو مارتے ہوئے یہیں تک لایا، جو میں نے میرے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ میں نے گوا کے بھگت لیا اور مجھ کو گوا کے اس کا انجام جو ہے مل گیا۔ یاد رکھو دوستو، آج میں اپنے ماں باپ کی جو خدمت کر رہا ہوں یہ اپنے بڑھاپے میں اپنے لیے خادم تیار کر رہا ہوں۔ ہم اگر اپنی طاقت اور تندرستی اور توانائی کے زمانے میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، خداوند قدوس ہمارے ساتھ ہماری اولاد گویا کہ حسن سلوک کرے گی، اور اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا یاد رکھو ہماری اولاد ہم کو گویا کے بخشنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ہمارے گویا کے گھریلو معاملات اور ہمارے گویا کے گھریلو جو تعلقات اپنوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون ہے وہ شخص جس کے متعلق آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن
من لا یامن جارہ بوائقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پڑوسی اس پڑوسی کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سہ رہا ہے، اس کے ظلم اور زیادتی کو برداشت کر رہا ہے، یاد رکھو چاہے یہ نمازی کیسا ہی نمازی ہو، کیسا ہی حاجی ہو، کیسا ہی صدقہ خیرات کرنے والا ہو، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، پڑوسی کو ستانے والا آقا فرماتے ہیں لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ایمان، وہ اپنے ایمان کی بات میں خیر منائے جو اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں، اور پڑوسی میرے دوستو، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ پڑوسی تیرا بھائی ہو، پڑوسی تیرا مسلمان بھائی ہو یا پڑوسی تیرا غیر مسلم بھائی ہو، نہیں، پڑوسی اگر غیر مسلم ہے وہ بھی اسی بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی گویا کے جان مال عزت اور آبرو کی گویا کے جو ہے اس کے ہمدرد بنے، اس کی حفاظت کریں، جیسے ہم اپنے مومن بھائی کی گویا کی عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو میرے بھائی وہ بھی اسی بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ بہرحال میرے دوست اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جگہ جمع کیا ہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ نے اپنی کتاب کی بنیاد پر جمع کیا ہے۔ ہم اپنے جمع ہونے کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھے، اور اللہ کے اس انعام کا بہترین شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو کے مکمل طور پر ادا کریں، اور تقاضے یہ کہ اس دن کو، جس دن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیروں کے سامنے پیش کیا اور وہ غیر ایمان میں داخل ہوئے۔ آج میرے دوست اور بھائیوں، ہماری زندگی میں ویسے دین نہیں ہے، اس دین کو لانے کے لیے یہ محنت ہے، اس محنت میں اپنے آپ کو گا کے کھپائیں۔ خدا مجھے قدوس کہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکم جو اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم